شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے جس کا معنی و مفہوم ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ذکر اور ان کی دو آزمائشوں کا خصوصی ذکر ان آیات میں کیا جا رہا ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے ایک آزمائش کا ذکر کیا اور اس کے بعد ترجمہ پیش کرنا تھا، تو وہ دو آزمائشیں، ان میں ایک آزمائش تو گھوڑوں کی اور دوسری آزمائش آپ کے ایک بیٹے کی پیدائش، کہ جس پیدائش پہ اس بچے کی ولادت جو کہ ناتمام بچہ تھا اور اس ناتمام بچے کی پیدائش ہونے پر آپ کو آزمائش میں ڈالا گیا، اور وہ ایک تفصیل ہے، لیکن اس میں بھی اسی طرح وہی اعتراض ہے جو کہ اسرائیلی روایات کا گھوڑوں کے بارے میں اعتراض نقل کیا گیا تھا۔ بہرحال یہ دو ایسے واقعات ہیں جو حضور علیہ السلام نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بڑے تفصیل سے پیش کیے، اور اس میں جو من گھڑت واقعات جو اسرائیلی روایات سے ثابت ہیں وہ بھی آپ کو اس کے گوش گزار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ اکثر و بیشتر جو مواعظین حضرات ہوتے ہیں، جو ہمارے مبلغین ہوتے ہیں، وہ بیچارے اللہ ان کو ہدایت دے، کتابی واقعہ پڑھ کے اس کو فوراً پیش کر دیتے ہیں، تحقیق نہیں کرتے۔ اور کتابوں میں تو بہت سے واقعات ہیں، کتابوں میں تو جادو کا ذکر بھی ہے، اور امام راضی نے وہ جادو بھی سارے لکھی ہیں کہ جو جادو کر کے ایمان سے خارج ہو جاتا ہے انسان۔ یہ تو ساری باتیں اسلام اور دین میں موجود ہیں۔ اب شیطان کا جو ذکر ہے، طالوت اور ماروت کا، طالوت اور جالوت کا، ہاروت اور ماروت کا، یہ سارے آپ پڑھ چکی ہیں، قرآن میں ذکر ہے۔ اب ان کے بارے میں بتایا جائے کہ یہ غلط کام کرتے تھے تو وہی کام کرنا شروع کر دیں گے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان واقعات کو پیش کرنے کا مقصد صرف یہ ہے تاکہ آپ کے علم میں یہ بات ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اگر مبلغ ایسا ناواقف، میں جہل نہیں کہتا اس کو، ناواقف اگر وہ ایسی بات کہہ دے تو اس کو پیار سے آرام سے الگ بیٹھ کے اس کو سمجھائیں، تاکہ وہ اس قسم کی من گھڑت واقعات پیش کر کے امت کو گمراہ نہ کرے۔ اب جیسے کہ پہلے واقعہ جو آپ نے سنا سیدنا سلیمان علیہ السلام کا، کہ جس میں گھوڑوں کے بارے میں، تو اس میں آپ اس لفظی ترجمے کو سال پہلے پورا کرتے ہیں جو کہ رہ گیا تھا، واقعہ تو پچھلے درس میں بیان کر دیا تھا۔ اب اس لفظی ترجمے کو دیکھیں کہ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، کہ جب ان کو پیش کیے جاتے تھے گھوڑے جو بڑے ہی عمدہ، جیاد سے ہے، جیاد یعنی عمدہ، جید، خوبصورت، توانا، مضبوط، جن کی پرورش کی جاتی تھی جنگ کے لیے، وہ گھوڑے جب شام کے وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کو، جو داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان کو جب پیش کیے جاتے، انہوں نے اس لیے پالے تھے تاکہ اس سے جہاد کروں، تو یہ بھی ایک عبادت تھی۔ جیسے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب لشکر کشی کرتے تھے تو لشکر کشی کرنے کے لیے صفوں کی درستگی اور سپہ سالاروں کا انتخاب بہت اہم مسئلہ ہوتا تھا۔ تو اس موقع پر آپ نماز اگر پڑھاتے تو نماز کے اندر حالانکہ آیات پر توجہ ہونی چاہیے اور آیات کے معنی پر غور ہونا چاہیے، تو آپ اس موقع پر ذہن میں ان گھوڑوں، ان دستوں کی تشکیل کو بھی ذہن میں رکھتے تھے، تو وہ بھی ایک عبادت ہے۔ تو ایسی عبادت کرنے سے، ایسے خیال سے نماز کے اندر نماز فاسد نہیں ہوتی، کہ اگر آپ کو جنت اور جہنم کا خوف اور جنت کے نعمتیں دکھائی جائیں، جیسے کہ حضور علیہ السلام کو نماز کی حالت میں جنت قریب سے کر کے دکھا دی جاتی تھی، حالانکہ آیات تو آپ پڑھ رہی ہیں، اس کے ترجمے پہ بھی آپ کا غور ہے، لیکن ساتھ جنت بھی دکھا رہی ہیں اور ساتھ جہنم بھی اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں۔ تو اس قسم کے واقعات یا اس قسم کی جو عبادت ہے جس میں ایک عبادت کے اندر دوسری عبادت کا شوق اور ذوق ہو، تو وہ معنی نہیں ہے، وہ عبادت کے خلاف نہیں ہے، وہ نماز جیسی عبادت جو اہم عبادت ہے اس کے خلاف نہیں ہے۔ دنیاوی خیال نہیں آنا چاہیے، دینی خیال اسی نماز میں اگر آ رہا ہے
جس میں اس پر اجر ہے اور اس میں کوئی دنیا کا اور مطلب یا مقصد نہیں ہے تو وہ جائز ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اپنے خیالات دینی رکھو تاکہ تمہارے دماغ میں ان علماء کی طرح خیال اگر آئے بھی صحیح تو ان کو کسی آیت کی تفسیر پر آئے یا کسی آیت کے آگے آنے والی آیت کو سوچنے پہ آئے یا تجویدی نقطہ اور نگاہ پہ آئے، اس کے علاوہ اس کو اور خیال نہ آئے، کیونکہ دماغ میں ایک ہی خیال چلتا ہے، یعنی دماغ میں کیا عام انسان بھی ایک وقت میں ایک خیال سوچ سکتا ہے، دو نہیں سوچ سکتا۔ یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ دماغ ایک وقت ایک بات سوچے گا، دو باتیں نہیں سوچے گا۔ تو اگر آپ اچھی بات سوچ رہے ہیں تو اچھی بات کا اثر ہوگا۔ تو اسی طرح اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، تو آپ کو کیونکہ آپ کا وقت عشاء کے وقت، عشی کہتے ہیں شام کے وقت، آپ کی عبادت اور ذکر کا ہوتا تھا، تو اس موقع پر آپ نے گھوڑوں کو کیونکہ پال رکھا تھا تو ان کی وہ آپ کو پیش کر دیے گئے۔ جب وہ آپ کو پیش کر دیے گئے تو صاف ظاہر ہے جب وہ پیش ہو گئے تو آپ کا خیال اس کی طرف چلا جائے گا۔ تو اب آپ کی محبت تھوڑی سی ان کی طرف غالب ہو گئی۔ جو پچھلے واقعات میں نے بتائے تھے پچھلے درس میں، اب جو آتے رہے تو ان کے لیے بہتر ہے، جو نہیں آئے تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں، ابھی ٹائم نہیں ہے کہ 10 منٹ میں پھر پچھلے واقعات دہراؤں۔ اس لیے ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ واقعات جھوٹے تھے، من گھڑت تھے، اسرائیلی روایات پر تھے، ان کا کوئی اسلام اور دین میں دور سے بھی تعلق نہیں ہے اور پیغمبر کی شان کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے یہاں وہ واقعہ کہ جس میں صحیح واقعہ یہی تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے نماز سے یعنی ذکر سے تھوڑا سا آپ سے نسیان ہوتے ہوئے آپ نے ان گھوڑوں کی طرف توجہ زیادہ ڈال دی کہ جس کی وجہ سے آپ سے وہ ذکر چھوٹ گیا۔ ان سے مراد من بھی ہے، سے بھی ہے، اور ان سے مراد اعلیٰ بھی ہے۔ دوسرا معنی کیا ہوگا کہ آپ نے فوقیت دے دی اپنی محبت میں نماز پر ان گھوڑوں کی دیکھ بھال کو۔ جیسے کہ ابو جہل صحابی تھے، انہوں نے حضور کو ایک اچھی سی خوبصورت چادر دی جو ریشمی نہیں تھی، میرے منہ سے ریشمی کا لفظ نکل جاتا ہے، وہ ایک دھاری دھار سرخ رنگ کی جیسے ہم نے چادر اوپر اوڑی ہوتی ہیں، وہ ہلکی ہلکی دھاریاں تھی، بڑی خوبصورت نظر آتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے اوپر اوڑھا، یمنی چادر تھی۔ آپ نے نماز پڑھائی تو نماز کے دوران آپ کا خیال اس چادر کی طرف چلا گیا۔ جیسے ہی اس کی طرف چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بڑی ناگوار گزری۔ نماز کے بعد آپ نے ابو جہل کو بلایا اور کہا کہ یہ چادر، آپ نے کہا اس کو یہ لوٹا دو، یعنی ابو جہل کو بلایا نہیں بلکہ اس تک یہ چادر لوٹا دو، اور اسے کہو کہ اس کی جگہ ایسی چادر بھیجو کہ جو زیادہ شوخ نہ ہو، زیادہ خوبصورت نہ ہو، تاکہ مجھے نماز کے اندر کوئی اور خیال نہ جائے۔ تو آقا انعامدار امام الانبیاء محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشری تقاضے ہیں، یہ کوئی انسانی تقاضوں کے خلاف نہیں ہے، یہ نبوت کی شان کے خلاف نہیں ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی حوصلہ افزائی بھی کی اور حوصلہ شکنی سے بچنے کی خاطر اس سے وہ چادر دے کے واپس دوسری چادر لی، تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ میری چادر کو انہوں نے رد کر دی ہے، کہا اس کی جگہ مجھے اور چادر دے دو۔ اس لیے اگر کوئی ہدیہ تحفہ دے اور وہ اس کی شان کے مطابق نہ ہو تو اس سے کم اگر درجے کی کوئی چیز وہ لینا چاہتا ہے اس پر بوجھ نہ ڈالے۔ اگر اس کے لیے ممکن ہو وہ چیز اس کو بدل کے اور دے سکتا ہو، جیسے کوئی کسی رنگ کا کپڑا کسی نے دے دیا تو اب اس نے اس کو پہننا نہیں تھا، وہ ضائع ہو سکتا ہے، تو اس سے بہتر ہے اس کو اچھی چیز اس کو کہو کہ اس کے بدلے میں یہ رنگ نہیں دوسرا رنگ دے دو، تو اس کے پیسے تو وہی لگیں گے جو چیز لی ہے اسی کے بدلے میں اور رنگ کی دے کے دے گا۔ تو یہ مسئلے مسائل بھی اس طریقے سے اخذ ہوتے ہیں۔ تو ہدیہ کا لوٹانا منع ہے، ہدیہ کا تبدیل کرانا منع نہیں ہے، اس میں اگر اس کی مشقت نہ ہو کسی پر۔ تو حضرت ابو جام سے آپ نے وہ چادر دے کے دوسری چادر لے لی۔ ایسے ہی جو ابو طلحہ انصاری تھے، ان کا ایک بہت بڑا باغ تھا، نماز پڑھ رہے تھے تو پرندہ آ کے پھنس گیا، تو اس کے پھنسنے کی وجہ سے وہ ادھر کبھی ادھر نکلنے کی کوشش کرتا تھا، اتنا گھنا باغ تھا۔ اب بھی آج بھی مدینہ منورہ میں آپ باغ آج بھی ان کے موجود ہیں، جیسے زبیر بن عوام وغیرہ، تو اس طرح اور بھی صحابہ، تو بہت لمبے لمبے ان کے پاس دولت تھی، لیکن باوجود اس کے کہ دولت ہونے کے انہوں نے اختیاری فاقہ حضور نے قبول کیا اور امت کو یہ سمجھایا کہ دنیا کی محبت کو اپنے دل میں مت بساؤ، کبھی کبھی اس دولت کو محبت کو چھوڑ کر روکھی سوکھی کھا لیا کرو، اور کبھی کبھی کسی دستگاہ میں جا کر بیٹھ کے کسی طالب علم کے ساتھ بیٹھ کر ان کے پانی والے شوربے میں کھانا کھا کر اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ یہ تو چیزیں ختم ہو گئی ہیں ابھی،
اب اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کے حال پہ خصوصی رحم و کرم فرمائے، اور ہماری بخشش اعمال سے نہیں ہوگی اور نہ ہو سکتی ہے، بلکہ ہماری بخشش تو حضور کی حوصلہ محبت سے ہی ہوگی اور ان کی شفاعت سے ہوگی۔ اس لیے کسی کو یہ بھرم نہیں رکھنا چاہیے کہ ہم اعمال سے جنت میں جائیں گے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ انصاری کی اس حالت کو دیکھ کر ابو طلحہ انصاری نے آ کر رسول اللہ سے کہا، یا رسول اللہ میری نماز میں بڑا خلل پڑا ہے، پورے کے پورے قیمتی باغ کو اللہ کے نام پہ وقف کر دیا۔ یہ صحابت ہے کہ تھوڑی سی ادنا سی لفظ ہوئی حضرت کعب بن مالک سے، اور وہ تبوک کے اس جنگ میں شریک نہ ہو سکے، اور اسی انتظار میں رہے کہ میرے پاس تو تیز رفتار گھوڑے ہیں، میں بعد میں اپنی کھجوروں کی فصل بھی اکٹھی کر لوں گا، اور پھر اس کے بعد جیسے آج کل گاڑیاں ہیں تو میرے پاس بڑی تیز رفتار گھوڑے ہیں، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشت تک اونٹوں کے اس سفر میں ان تک پہنچ جاؤں گا۔ لیکن اللہ نے ان کو بغیر جنگ کے فتح نصیب کر دی، حضور واپس آ گئے اور سخت برانگیختہ ہوئے، کیونکہ اللہ کا حکم تھا، اور جہاد کے وقت جب جہاد عین ہو جاتا ہے پھر اس کا درجہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے پھر اس باغ کو اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیا، اور وہ 40 دن تک سوشل بائیکاٹ بھی ہوا، حتیٰ کہ بیوی سے بھی الگ کر دیا گیا، اور دیوار پھلان کے اپنے دوسرے بھائی دوست سے جب بات کرنا چاہتے تھے تو وہ اس کو دیکھتا نہیں تھا، جو جگری جیکٹ جس کو کہتے ہیں دوست تھا۔ تو یہ تھے صحابہ کہ جنہوں نے حضور کے کہنے پر اور پھر سوشل بائیکاٹ صرف اللہ کے نبی کے حکم اور اللہ کے حکم پر 40 دن تک۔ اب کعب بن مالک کہتے تھے کہ مجھے اب خطرہ ہو گیا کہ کہیں روم کے بادشاہ جیسے خط لکھ رہے تھے کہ مجھے وہ اب لالچ دے رہے تھے، کہ میں نے کہا یہ بھی حالت بن گئی کہ کافر بھی مجھے اب حضور سے برگشتہ کرنے کے لیے اپنی پناہ دینا چاہتے ہیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ ساری باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ بسینہ صحابہ اور صحابہ سے سینہ بسینہ اولیاء علماء اتقیاء سے آپ تک یہ اب سینہ بسینہ پہنچ رہا ہے، ورنہ ویڈیوز اور آڈیوز اور بک فیس بک اور یوٹیوب پر تھوڑا ہی پڑا ہوا ہے، مگر یہ نسبت کبھی حاصل نہیں ہو سکتی جو نسبت سینہ رسول سے متصل چین کی شکل میں آپ کی یہ شاگردی اور یہ مجلس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا حصہ بنا کر اللہ کی شاگردی میں آپ کو جوڑ رہی ہے۔ یہ آپ کو علم ہونا چاہیے، یہ نسبت کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ براہ راست مسجد میں ماحول میں اور مجلس میں اور مدارس اور خانقاہوں میں بیٹھ کر قرآن و حدیث کو نہیں سیکھو گے۔ ٹی وی پہ بیٹھ کے کسی فقیہ کو یا کسی مفسر کو یا کسی اسکالر کو سن کے آپ وہ رتبہ اور فرق یعنی جو اس کے درمیان ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے۔ میں بالکل باوسوخ طریقے سے کہہ رہا ہوں، شکر ادا کریں اور اس پر قائم رہیں اور باقاعدگی کیا کریں، درمیان میں ناکے نہ کیا کریں، اس سے پھر ربط ٹوٹ جاتا ہے، پھر پچھلی بات سمجھاتے سمجھاتے ذہن آگے منتشر ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ نیا ہے، یہ آیا ہے، یہ آیا، اب اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے پچھلا واقعہ کیا بیان کیا، ہمارے لیے مسئلہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں قرآن کے سننے کا اور سمجھنے کا پورا پورا شوق نصیب فرمائے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تھوڑا سا آپ کی اس لغزش پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر کیا کیا، آپ کے لیے آزمائش کی جو پچھلے درس میں گزر چکی ہے، وہ درس سن لیں یا پھر اس کے بعد پوچھنا چاہے تو پوچھ لیں۔ فقال انی احببت حب الخیر، پس کہا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ بے شک میں نے احبب تو زیادہ محبت کر دی، حب الخیر اس مال پر جو گھوڑے تھے، حالانکہ یہ بھی جہاد کے لیے پالے جا رہے تھے لیکن اس میں درجہ اپنی اپنی عبادت کا اپنا ہے، روزے میں زکوٰۃ نہیں آ سکتی، نماز میں روزہ نہیں آ سکتا وغیرہ وغیرہ، ہر ایک اپنا اپنا محل ہے، حج ہے وغیرہ۔ تو آپ علیہ السلام نے تھوڑی سی محبت کا اظہار کیا تو کہا ہے اللہ میں نے زیادہ محبت کر دی اس مال کی محبت پر، ان ذکر ربی یعنی اپنے تیرے اے میرے رب تیرے ذکر پر میں نے یعنی تیری نماز پر میں نے ترجیح دے دی تھوڑی سی محبت کو ان گھوڑوں کی طرف، یا اعراض کر دیا اور میری نماز رہ گئی ان گھوڑوں کی وجہ سے، دونوں معنی، گھوڑوں کی وجہ سے یا گھوڑوں کے اوپر، گھوڑوں کی وجہ سے نماز رہ گئی یا گھوڑوں کے اوپر آپ کی محبت غلبہ کر گئی، دو معنی ہو گئے، دونوں معنی صحیح ہیں اور وہ بات غلط ہے جو پہلے درس میں بتائی جا چکی ہے۔ حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وہ نماز جو کہ ٹائم تھا، ذکر تھا، جو وقت تھا وہ چھپ گیا، یعنی مغرب ہو گئی، یعنی کہ یہاں تک کہ چھپ گیا پردے میں سورج، یعنی حجاب کے اندر آ گیا، یعنی کہ وقت
جو آپ کی عبادت کا تھا وہ نکل گیا. ردوہا، اب اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے اس کا بدلہ کیا دیا؟ لاؤ علیہ، میرے اوپر، فطفق مسحا بالسوق والاعناق، پھر شروع کیا مسحا، ہاتھ پھیرنا. اس کے معنی مفسرین نے کیے قطعا. اب دیکھیں لفظی معنی مسح میں کہ گھوڑوں کی گردنوں پر اور ان کی پنڈلیوں پر ہاتھ پھیرا، کیا مقصد؟ بھئی اس کا معنی قرآن بتائے گا، دوسری آیت بتائے گی، یا اس کا معنی حضور کی حدیث بتائے گی. اب لفظی ترجمے پہ جو کہتے ہیں نہیں ہمیں تو حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو لفظی ترجمے پہ عمل کریں گے، بتاؤ اس کا معنی کیا کرو گے؟ اس کا معنی تو خالی ہاتھ پھیرنے ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا. قطعاً یہاں قطعاً ہے، قطعاً کے معنی کاٹنا. حتیٰ کہ آپ نے گھوڑوں کو جن کی محبت میں آپ سے نماز رہ گئی تھی یا ذکر کے اوپر ترجیح ہو گئی تھی، گھوڑوں کی محبت، تو اللہ کے پاک پیغمبر نے اس کا بدلہ یہ دیا کہ وہ اپنے قیمتی گھوڑے، آپ کی حکومت بر و بحر پر تھی، آپ کے علم ہونا چاہیے، آپ اشارہ کرتے تو رزق حاصل ہو جاتا، لیکن آپ ٹوکریاں بنا کر اس کا رزق حاصل کرتے تھے اور اس سے آپ کھانا کھاتے تھے. یہ تھے پیغمبر، پوری کائنات، پوری سلطنت کے مالک، جس کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہی پوری دنیا کی عطا کی تھی. اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھانا کھاتے تھے، جیسے داؤد اپنے باپ کی سنت پہ عمل کرتے تھے، جیسے وزیریں بنا کر اس کا خرچ اپنے اوپر خرچ کرتے تھے. آج کل کے بعض پیر، بعض مولوی، بعض ایسے لوگ جو زکوٰۃوں پر اور صدقہ و خیرات پر، امت کے نام پر اور مدارس اور طلباء کے نام پر یا پھر ویلفیئر سوسائٹیوں کے نام پر مختلف جو ہے، بس کیا ہو رہا ہے؟ اگر ایسے ہیں تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ بچت ہو جائے گی. یہ بہت مشکل معاملہ ہے، اس میں آسانی کام نہیں ہے. پیغمبروں کو حکومتیں عطا ہونے کے باوجود انہوں نے اس پیسے کو خرچ نہیں کیا، تو آج حکومتیں کرنے والے کیا اس مال کو، حکومت عوام کے پیسے کو اپنا حق سمجھتی ہے؟ جس کی تنخواہ بڑھا دو، جس کو زمینیں دے دو، جس کو پلاٹ دے دو، اور ملک کے اندر بے روزگاری اور مفلسی کو عام کر دو. ان کے باپ کی جاگیر ہے. بہرحال یہ باتیں لمبی ہو جائیں گی، چھوڑیں ان کو. ردوہا علیہ فطفق مسحا بالسوق والاعناق، لٹائے گئے وہ سارے گھوڑے جو ان کے اپنے قیمتی گھوڑے، اپنی محنت سے کمائے ہوئے گھوڑے، اور پھر جو جہاد کے لیے تھے وہ گھوڑے. فطفق مسحا، آپ نے اس کو قطعا ان کو کاٹنا شروع کر دیا، گردنیں اور ان کی پنڈلیاں، یعنی کہ مقصد ہے ان کو خدشہ کیا اور پھر ذبح کر کے اس کو تقسیم کر دیا. اللہ کے نام پر ان تمام گھوڑوں کو کیا کر دیا؟ فطفق مسحا، آپ نے شروع کر دیا. طافقہ معنی شروع کرنا، مسحا معنی یعنی قطعا، یعنی کاٹتے ہوئے، نہ کہ خالی ہاتھ لگاتے ہوئے. بالسوق والاعناق، سوق کہتے ہیں پنڈلی کو، اور آناق کہتے ہیں ساق کی جمع سوق ہے. اور یہاں سوق بازار نہیں ہے، عربی میں سوق تو بازار کو کہتے ہیں، مارکیٹ کو کہتے ہیں، نہیں ہے یہ معنی. والاعناق، اور عنق کی جمع آناق ہے، اور ان کی گردنوں کو کاٹنا شروع کر دیا. وَلَقَدْ فَتَنَّا، دوسری آزمائش کیا ہوئی؟ اب دوسری آزمائش کا بھی ذکر ہے، تو دوسری آزمائش کا ذکر بھی آپ کو پھر ٹائم زیادہ دینا پڑے گا. میرے خیال میں ٹائم زیادہ ہو چکا ہے، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں قرآن کے فہم سے بہرور ہونے کی پوری توفیق نصیب فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.